حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بیسک اکانومی ہے اس کا حجم سکڑ چکا ہوا ہے. اکانومی اسٹیبلائز کر لی ہے اور اب ترقی کی طرف جا رہے ہیں. دل کرتا ہے ماننے کو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہمارے پاس $1 ٹریلین کی اثاثے ہیں. ہم اثاثے بیچیں گے تو کم بنے گا. یہ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے. ہم باہر سے قرضہ لے رہے ہیں صرف اپنا بجٹ بنانے کے لیے. اگر آپ نے بات منوانی ہے تو وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب اپنی دولت واپس لے کے آئیے. 3 جگہ وزیر اعظم وہ تو پیسہ ملک سے لے جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں. ان کی ساری جو بزنسز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جون کا مہینہ اور بجٹ کی آمد ہے اور اس سے پہلے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں. میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں لیکن ایک عام شہری کی حیثیت سے میں بھی افیکٹڈ ہوں اور میرے ساتھ لوگ لنکڈ ہیں وہ لوگ بھی افیکٹڈ ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں مسئلہ سب کا ہے اور اس کا حل تو تلاش کرنے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑے اکانومسٹ بلا کے رکھا ہوا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہم ان کو نظر انداز کرنا بہتر سمجھتے ہیں. ان کو ہارڈ فیکٹس اور ریالٹی ہے اس کو ہم چیک نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو بیسک اکانومی ہے اس کا حجم سکڑ چکا ہوا ہے اور وہ آئے دن سکڑ رہا ہے. اس لیے نہیں سکڑ رہا ہے کہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یا تو آپ ایکسپورٹ کریں گے جو اس سے آپ کی آمدنی ہوگی, یا کوئی ایسا اور کوئی جو لانگ ٹرم آپ کے سسٹمز ہیں جہاں سے پیسہ آپ اکانومی آتا رہے, وہ چلتا رہے. آپ کو آئی ٹی اکانومی آپ کی ترقی کر رہی ہو, اس سے لوگ پیسہ ملک میں آ رہا ہو. اور یہ لوگ جو باہر سے ہمیں پیسہ بھیجتے ہیں وہ تو ایک قرض ہے, کس کو تو پاکستانی روپیز میں دینا ہوتا ہے. وہ بھی کوئی اس کا حل نہیں ہے. پھر آپ کو اپنے ملک کے اندر اپنے خرچات کو ایسے ہینڈل کرنا ہے کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ کم سے کم, ایکسپورٹ زیادہ ہوں. اور اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ایسی چیزیں ہیں چند ایک جو عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے, ہم جیسے لوگ ہیں. تو یہ پچھلے 3-4 دنوں سے میں بڑی خوش خبریاں سن رہا ہوں. ایک تو وزیر اعظم صاحب نے کل فرمایا کہ بھئی اب یہ جو ہے ترقی ہم نے اکانومی اسٹیبلائز کر لی ہے اور اب ترقی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کرے وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. دل کرتا ہے ماننے کو, لیکن خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. دوسرا میں اگلے دن سنا تھا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو ہمیشہ یہ غلط فہمی تھی کہ بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, وہ بھانڈا بھی پھوٹ گیا. انہوں نے کہا جی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, ہمارے پاس $1 ٹریلین کی اثاثے ہیں. مطلب ہم اثاثے بیچیں گے تو کم بنے گا. یہ اور کون سے اثاثے ہیں جو بیچنا چاہتے ہیں وہ, اور کیسے بیچنا چاہتے ہیں وہ؟ بہرحال وہ اکانومسٹ نہیں تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ہوئے ہیں. دیکھیے میرا کہنے کا جو صاف مقصد یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری حکومت بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم, ان کو سوائے سبز باغ دکھانے کے اور جو آپٹیکل ایلوژنز ہیں جو اس میں مشہور ہیں شہباز شریف صاحب کہ دیکھیں جی ہم نے یہ آرجن ٹرین چلا دی, وہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے, وہ بھی. اس کے علاوہ ان کے پاس میرے نزدیک کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال سے کوئی ایسی میں نے اسٹریٹجی نہیں دیکھی جس سے میں کہوں کہ پاکستان کی اکانومی واقعی چل جائے گی. دیکھیے چند چیزیں, ہم نے آئل امپورٹ کرنا ہے, ہمارے اس کے بعد گزارا نہیں ہے. ہم نے جو ہیوی مشینری امپورٹ کرنی ہے, ہمارے پاس کوئی گزارا نہیں ہے. ہم نے باقی جو ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں نہیں بنتی, فوڈ آئٹمز میں چائے ہے, وہ امپورٹ کرنی ہے. ہمارا جو کوکنگ آئلز وغیرہ ہیں ان کو ہم نے امپورٹ کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو باقی امپورٹس ہیں وہ تو ہم روکی جا سکتی ہیں. ان کو کیوں ہم کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کیا طریقہ کیا گیا؟ کوئی طریقہ نہیں ان کے پاس. ہم نے اپنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے, چلنا شروع ہو جائے گی تو $2 بلین ڈاؤن ہوا, $1 بلین اور چلا جائے گا. ہم نے تو ہر سال 10-20-15-20 بلین ڈالر دینے دنیا کے, کہاں سے دیں گے اس کو؟ ہم کہاں سے نکال کے؟ ڈیفیسٹ فائنینسنگ ہو رہی ہے. ہم باہر سے قرضہ لے رہے ہیں صرف اپنا بجٹ بنانے کے لیے. اور اب جب یہ بات کریں تنخواہیں بڑھائیں, کیسے بڑھائیں گے تنخواہیں؟ یہ بجٹ نوٹ چھاپ دیں گے. ان کا بیک اپ میں کیا ہے ہمارے پاس؟ کوئی ریزروز ہیں گولڈ کے یا ڈالرز کے اس کو سپورٹ کریں گے؟ نہیں ہمارے پاس. ہماری اکانومی کا بیس ایکسپینڈ کرے گا کوئی نہیں ہے. اکانومی بیس کوئی اسٹرینتھن ہوئے گی کوئی نہیں. ہم صرف ٹیکسٹائل بیس رہ گئے. اس کے علاوہ ہم کیا ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا؟ تھوڑا نمک ہے, یا شاید یہ جو سیمنٹ بنانے کے لیے جو را مٹیریل ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ہمیں کوئی تو ایسے طریقہ ہونا جس سے مجھے پتا چلے کہ میری اکانومی بہتر ہوگی. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ لفاظی
ہر دفعہ ہوگی اور سنتے رہیں گے ہم لوگ. ہارڈ فیکٹس یہ ہیں آن گراؤنڈ, کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. اب بجٹ میں یہ کوشش کریں گے کہ کسی ایک آدھ انڈسٹری کو اتنی رعایتیں دیں کہ وہ, اور وہ بھی رعایتیں ان لوگوں انڈسٹریز کو ملے گی جن میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہوئے گا ہماری. وہ یہ دیکھ, کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا, تو وہ شاید شروع ہو جائے گا کہ ہم نے بہت ملازمتیں بڑھ گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب یہ تنخواہیں بڑھائیں گے وداؤٹ اینی بیک اپ کچھ کریں گے تو آپ کی انفلیشن اور بڑھے گی. تو اس کا حل نہیں ہے ان کے پاس. حل لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم جب تک ہمارے لوگ بیٹھ کے نہیں سوچیں گے نہیں ہو سکتا. یہ میرا اپنا ایک رف سا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم جو امپورٹس کو کم کرنا ہے کم از کم فوڈ آئٹمس پہ, وہ تو ہم کر سکتے ہیں. پھر ہم نے پاکستان کے اندر جو ہمارے مسائل ہیں جس جو فوڈ ریلیٹڈ انڈسٹری سے یا ایگریکلچر سے, اگر ہم ان کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو پاکستان بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر سکتا ہے. سبزیاں, پھل, گوشت, یہ ساری چیزیں پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہے. لیکن اس کے لیے اس کو بھی ایک ایز اے انڈسٹری ٹریٹ کیا جائے گا تو ہی ہوگا. کہ ایک ان کو یتیم والا سلوک ہوگا تو یہ بات نہیں چلے گی. اب جو حال ہو رہا ہے کسانوں کا, اب اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر جہاں تک ہم لانگ ٹرم میں ہے, اگلے دن ڈاکٹر امجد ثاقب اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند دے, کامیابی دے, انہوں نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ میں 6 مہینے میں بچوں کو, جو پڑھے لکھے بچے ان کو لیں گے, ان کو کسی ایسے ٹرین کریں گے کہ آئی ٹی انڈسٹری میں جس کا اسکوپ دن بدن بڑھ رہا ہے, اس میں پاکستان میں ابھی تک گورنمنٹ اسپانسرڈ کوئی ایسا کام نہیں ہوا. یہ انڈیویجول انٹرپرینورشپ ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی آمدنی جو آمدنی ہو رہی ہے اس میں $2 یا 3 بلین کی, وہ سالڈ بیسس پہ کرنا چاہتے ہیں, جس سے انڈیا کی بہت بڑی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ان کی یہ جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ ہے. یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے اس میں؟ یہ ہمارے پاس قابلیت بھی ہے, ہمارے بچے قابل بھی ہیں. اب جو بچے اس وقت کسی اسٹیج پر ہیں تعلیم کے, اگر اس کو کام پہ لگا دیں تو اب دیکھیں کہ انڈیویجلی اپنے لیے, اپنے خاندان کے لیے اور ملک کے لیے بہت کام کر سکتے ہیں. یہ تو کرنا بھی چاہیے ہمیں. ایک میں صرف یہ جو انہوں نے یہ بات کی, ویری امپریسو کی بات چیت تھی, اور انہوں نے رمضان کے شروع میں یہ پروگرام شروع کیا تھا. اب انشاءاللہ امید ہی ہے کہ رمضان کے بعد وہ شروع کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کام کرنے کو تو بہت سارے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں اور بہت کوئک ریزلٹس بھی لے سکتے ہیں, لیکن کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سب کچھ جو میں کہہ دوں یہ سب ایک طرف ہے. پاکستان میں جو سیاسی ابتری جو دن بدن بڑھ رہی ہے اور اس میں پی ڈی ایم میجر رول پلے کر رہی ہے, جب تک وہ اونٹ کسی کل نہیں بیٹھے گا تو ہم جو مرضی کر لیں شاید وہ کارآمد نہیں ہوگا. بہرحال ہم نے دونوں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, سیاسی طور پر بھی اور اکانومی کا تو آبویسلی کسی کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ ایک تو ہمیں سبز بات دکھانا بند کیا جائیں, اور دوسرا یہ کہ ہارڈ فیکٹس ہمارے سامنے رکھے جائیں, کیونکہ ہم نے فیس تو ہمیں نہیں کرنے ہیں نا, انہوں نے تو فیس نہیں کرنے. پھر جب یہ کہتے ہیں کہ بہت انویسٹمنٹ آئے گی, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم, پنجاب کا وزیر خزانہ, پھر چیف منسٹر, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, وہ تو پیسہ ملک سے لے جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں, وہ کہ پیسہ پاکستان میں لے کر نہیں آ رہا. پھر جب وزیر خزانہ صاحب ہیں, ان کی ساری جو بزنسز ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کتنے ہیں, لوگ بہت سی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ تو میں نہیں جانتا, لیکن ان کا سارا بزنس ان کے اولاد کا باہر ہے. ان کا اپنا پاکستان میں انٹرسٹ نہیں ہے کوئی بھی. اگر پاکستان میں ان کا سٹیک ہے تو لے کے آئے پاکستان میں. اسی طرح اور لوگ بھی چاہے کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں, جب وہ پیسہ پاکستان سے باہر لے کے جا رہے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے, تو پاکستان باہر سے کوئی پیسہ کیوں لے کے آئے گا, اور ان کی کون بات مانے گا؟ اگر آپ نے بات منوانی ہے تو وزیر اعظم صاحب اور وزیر خزانہ صاحب اپنی دولت واپس لے کے آئیے, اور بڑے میاں صاحب سے بھی کیجیے کہ ساری بیچیں وہاں سے, اپنی اولاد کو لے کے پاکستان میں آئے. اگر وہ پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم ہے اور آپ کوشش کر رہے ہیں 4تھی دفعہ بننے کی, تو تب بھی ان کا حق ہوگا جب وہ یہ اقدام کریں گے. اور میں یہ ایز اے نارمل سٹیزن میں آپ کو کہہ دوں, اگر میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور صاحب یہ پہلے اپنی دولت پاکستان میں لے کے آ جائیں تو اگلے 20 الیکشن جیتے رہیں گے, کوئی ان کو مسئلہ نہیں بنے گا یہ. لیکن جب تک یہ نہیں کریں گے تو کم از کم ایت کانفیڈنس میرا بہت ہی کم از کم نہیں ہوگا, کیونکہ جب تک یہ خود نہیں کریں گے تو میں کیسے کانفیڈنس کر ان پہ اعتماد کروں؟ مجھے یہ سب بات دکھاتے رہے, میں کہتا ہوں نہیں جی, جس کا بھی پاکستان سے باہر پیسہ ہے, اگر تو باہر کما رہا ہے, باہر رکھا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان سے پیسہ کما کے جس طریقے سے بھی ہے باہر بھیج دیا گیا ہے, تو 2 چیزیں بڑی سرٹن ہیں. ایک تو اس کو پاکستان میں اسٹیک نہیں ہے, نمبر 2 یہ پیسہ جو باہر لے کے گئے ہیں وہاں رکھا ہوا ہے,
یہ پچھلے جب یوکرین کی جنگ شروع ہوئی تھی تو انہوں نے صرف ان جو ان کے گندے برطانیہ کی نظر میں جو کہتے تھے نا کہ جو بیڈ اولیگارکس، ان کے انہوں نے اثاثے ضبط کیے ہیں، پیسے ضبط کیے ہیں ان کے. جو اچھے ہیں جو ان کی بات مانتے ہیں ان کے انہوں نے ضبط نہیں کے اثاثے. تو ایک قانون پاس کرنا ہے، ان سب کی دولتیں ضبط ہو جائیں گی، پھر یہ روتے رہیں گے بیٹھ کے. تو دونوں چیزیں غور طلب ہیں، اور دونوں چیزوں پہ میں تو کم از کم یہ چاہتا ہوں کہ بھئی ہم اب آپ مل کے آواز اٹھائیں کہ اپنے پیسہ پاکستان اندر لے کے. اگر آپ پاکستان پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ حق دینے کو تیار ہیں، اگرچہ آپ ہمیں ہمارا حق واپس کریں، ہمارا پاکستان کا پیسہ پاکستان میں لے کے آئیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.